اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7207، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور انہیں مسعود بن مخرمہ نے خبر دی کہ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنایا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے، ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے، اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے۔ خدا کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اے علی، میں نے ان لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا، میں آپ عثمان سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے اور مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ حدیث نمبر 7208، اردو ترجمہ۔ جس نے 2 مرتبہ بیعت کی۔ ہم سے ابو العاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے، ان سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے پہلی ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے۔ فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لو۔ حدیث نمبر 7209، دیہاتیوں کا اسلام اور جہاد پر بیعت کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری بیعت فسخ کر دیجیے۔
آن وسلم نے انکار کیا اور آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا۔ تو آن وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 7210 اردو ترجمہ۔ نابالغ لڑکے کا بیعت کرنا۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، اور ان کی والدہ زینب بنت حمید ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 7211 اردو ترجمہ۔ بیعت کرنے کے بعد اس کا فسخ کرانا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن منقدر نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا تو وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری بیعت فسخ کر دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا، پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا، اس کے بعد وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 7212 اردو ترجمہ۔ جس نے کسی سے بیعت کی اور مقصد خالد دنیا کمانا ہو، اس کی برائی کا بیان۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حمزہ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے ہیں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اسے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ حدیث نمبر 7213 اردو ترجمہ۔ عورتوں سے بیعت لینا۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو ابو ادریس خولانی نے خبر دی، انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اسے ملے گا، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے۔ چنانچہ ہم نے اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔
حدیث نمبر 7214 اردو ترجمہ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی اس آیت کے احکام کی بیعت لیتے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آخر آیت تک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، سو اس عورت کے سوائے اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔ حدیث نمبر 7215 اردو ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حفصہ نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورہ ممتحنہ کی یہ آیت پڑھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، آخر تک، اور ہمیں آپ نے نوحہ سے منع کیا۔ پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی، میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ گئیں اور واپس آئیں، میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوائے ام سلیم اور ام العلا اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو صبرہ کی بیٹی کے، یا ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے، اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پورے طور پر ادا نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7203 سے 7203 سے 7207 سے 7215 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔